اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا کہ اگر کہیں ایسی جگہ پر آپ ہیں جہاں پر سنی بریلوی حنفی امام موجود نہیں ہے، یا بریلوی سنی حنفیوں کی مسجد موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ کو نماز کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، جو 5 وقت کی نماز ہے وہ تو ہم کہیں بھی کسی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، لیکن جمعہ اور عیدین کی نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے جماعت وغیرہ بھی شرط ہے، اور جماعت کے لیے جو ہے عیدگاہ جانا یا مسجدوں میں جانا، جمع ہونا اور پھر نماز پڑھنا، یہ کئی چیزیں ہیں جو دیکھنے کو اس کے اندر ملتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو لوگ باہر کام کر رہے ہیں وہاں مساجد ہیں لیکن بدعقیدہ لوگوں کی ہے، اور کچھ ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر بدعقیدہ امام ہیں اور وہ جو ہے نمازیں ادا کروا رہے ہیں، تو اس صورت میں ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر سے ملک کے کسی دوسرے صوبے کسی دوسرے علاقے میں ہیں جہاں پر بدعقیدہ لوگوں کی مساجد ہیں اور وہ امامت کر رہے ہیں، تو اب عید کا موقع ہے، ان کے پیچھے عید کی نماز پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ تو پہلی چیز میں آپ کو سمجھا دوں کہ جو بدعقیدہ اپنے عقیدے کی بنیاد پر کفر کر بیٹھے ہیں، جنہوں نے اپنی کتابوں میں کفر لکھا ہے، کفر بولا ہے، اب چاہیں وہ دیوبندی ہوں، وہابی ہوں، ان کے بڑے اکابر علماء نے جو کفر لکھا ہے، اس کفر کو جو بھی دیوبندی، چاہے وہ مولوی ہو یا عام دیوبندی ہو، اگر ان کے اس کفر کو صحیح مانتا ہے اور اسی عقیدے پہ اپنے آپ کو رکھتا ہے، تو پھر جو ہے وہ بھی اسی فتوی کی زد میں آئے گا، اس کے اوپر بھی وہی حکم لگے گا اور اس کے پیچھے بھی نماز وغیرہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کہیں ایسی جگہ اگر آپ ہیں تو آپ وہاں پر جو ہے اپنی نماز ادا کر لیں، اور عید اور جمعہ کا اگر مسئلہ ہے تو عید کے دن جو ہے آپ جس وقت عید کی نمازیں ان مساجد میں یا عیدگاہ میں ہوتی ہیں، تو اس دن آپ 2 رکعت نماز شکر کے طور پہ نفل ادا کر لیں، وہ آپ اپنے کمرے پہ، اپنے گھر پہ، اپنی جگہ پر ادا کر سکتے ہیں، اور اس سے کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن فائدہ کیا کہ آپ عیدگاہ جائیں، مسجد جائیں، اور جس کے پیچھے آپ نماز ادا کر رہے ہیں وہ بدعقیدہ ہے، تو آپ کی نماز اس کے پیچھے ہوگی ہی نہیں۔ اب کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی کیوں نہیں ہوگی، وہ بھی تو اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ دیکھیے، فقہی مسائل کا ایک اصول میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی کا قرآن درست نہیں ہے تو اس سے اپنا امام بنانا درست نہیں ہے۔ کوئی امام ایسا ہے کہ جس کا قرآن ٹھیک نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں کیا اس کے پیچھے کسی کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ظاہر بات ہے، جب قرآن ہی ٹھیک نہیں ہے تو سوچیں کہ جس کا ایمان اور عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز کیسے ہو جائے گی؟ لہذا دیوبندی وہابی کے پیچھے ہرگز نماز آپ حضرات ادا نہ کریں۔ جمعہ کے دن آپ اپنی ظہر کی نماز ادا کر لیا کریں، اور عیدین کے موقع پر آپ جو ہے اگر ایسی جگہ ہے تو اپنی 2 رکعت نماز ادا کر لیا کریں۔ اور یہ حکم جو ہے ہم نہیں لگا رہے ہیں، قرآن اور سنت کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق ان کے اوپر یہ حکم لگایا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اور احادیث کریمہ سے ان کے کفر جو ہے ثابت ہوئے ہیں، جو انہوں نے کتابوں میں لکھے ہیں، ان کے عقیدے جو انہوں نے کتابوں میں بیان کیے ہیں، ان عقیدوں کی بنیاد پر یہ چیز جو ہے ان کے اوپر یہ حکم لگایا جا رہا ہے۔ اگر ان کے ماننے والے آج بھی ان کے کفریہ عقائد سے توبہ کر لیں تو پھر ان کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی۔